قرآنی کلمات سیکھنے کے اس سلسلے میں خوش آمدید۔ تقریباً 45% قرآن کا حصہ صرف 72 الفاظ پر مشتمل ہے۔ ان میں حروف جارہ، ضمائر، اسماء اشارہ اور سوالیہ کلمات وغیرہ شامل ہیں، اور یہ الفاظ سینکڑوں بار بلکہ کچھ تو ہزاروں بار دہرائے گئے ہیں۔ اور تقریباً 20% قرآن کا حصہ صرف 100 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ 100 الفاظ ایسے اسماء پر مشتمل ہیں جیسے السماء، الارض، الملائکہ وغیرہ۔ پھر قرآن کے دوسرے 20% حصے میں صرف 200 الفاظ شامل ہیں، اور یہ سب سے زیادہ عام افعال ماضی، حروف اصلیہ والے افعال ہوتے ہیں، جیسے قال، فعل، شاء۔ اگر آپ ان فہرستوں کو سیکھ لیں اور ان افعال کو پہچاننا جان لیں تو آپ قرآن سمجھنے کے معاملے میں کسی عام عربی بولنے والے کے برابر ہو سکتے ہیں۔ باقی 15% میں منفرد افعال اور اسماء شامل ہیں۔ یہ الفاظ عام عربی بولنے والے افراد کے لیے بھی غیر معمولی ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کے معنی جاننا چاہیں تو تلاش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ کو یہ کیسے تلاش کرنے چاہیے۔ ظاہر ہے ہم آسان ترین فہرست سے شروع کریں گے، جس سے آپ قرآن کریم کا اکثر حصہ سمجھ سکیں۔ میں ان 72 الفاظ کو 6 فہرستوں میں تقسیم کروں گا۔ میں آپ کو الفاظ، ان کے معانی اور تلفظ دوں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ انہیں مؤثر طریقے سے حفظ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ھذا کا مطلب ہے یہ، مذکر کے لیے۔ ذالک کا مطلب ہے وہ، مذکر کے لیے۔ ہذہ کا مطلب ہے یہ، مؤنث کے لیے۔ تلک کا مطلب ہے وہ، مؤنث کے لیے۔ ہؤلاء کا مطلب ہے یہ لوگ۔ اولئک کا مطلب ہے وہ لوگ۔ الذی کا مطلب ہے وہ جو، مذکر کے لیے۔ التی کا مطلب ہے وہ جو، مؤنث کے لیے۔ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو۔ ہذہ کا مطلب ہے یہ۔ تلک کا مطلب ہے وہ۔ اب ہم ان الفاظ کو دوبارہ دیکھیں گے، لیکن اس بار قرآن کریم کے سیاق و سباق میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ الفاظ آیت میں کیسے دکھائی دیتے ہیں، اور جب یہ کسی اور لفظ سے جڑتے ہیں تو کیسے بدلتے ہیں۔ اور یقیناً یہ پہلا موقع ہوگا جب آپ قرآن میں اپنے پہلے الفاظ کو سمجھیں گے۔ ھذا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ماذا أراد الله بهذا مثلا فهذا يوم البعث۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ھذا دائیں طرف سے کسی اور لفظ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، تو اس کی شکل میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن اب آپ جان چکے ہیں کہ جب یہ جڑا ہوتا ہے تو کیسا دکھتا ہے۔ ذالک، ذلك الكتاب لا ريب فيه كذلك يحيي الله الموتى وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فذلك نجزيه جهنم۔ اب اگلا لفظ ہے ہذہ۔ ولا تقربا هذه الشجرة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال هذه ناقة لها شرب۔ اس کے بعد آتا ہے تلک۔ تلك أمة قد خلت تلك الجنة التي نورث من عبادنا۔ اس کے بعد ہے ہؤلاء۔ نوٹ کریں کہ پہلی مد مد منفصل ہے،
لیکن دوسری مد مد متصل ہے. پہلے والی کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دوسری مد کو لازمی طور پر ادا کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور اولئک کا مطلب ہے وہ لوگ، اور قرآن میں جہاں بھی اولئک کا ذکر ہو وہاں مد متصل ہوتی ہے، اس لیے اسے لازماً 4 سے 5 حرکات تک کھینچا جائے گا. أولئك على هدى من ربهم فأولئك أصحاب النار. الذی کا مطلب ہے وہ جو، اور یہ صرف مذکر اسماء کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كالذي مر على قرية آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. اگلا لفظ ہے التی. یہ الذی کا مؤنث متبادل ہے اور مؤنث اسماء کے لیے استعمال ہوتا ہے. واتقوا النار التي أعدت للكافرين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. اس کے بعد آتا ہے الذین، اور اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو. یہ جمع اسماء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے چاہے وہ مذکر ہوں، مؤنث ہوں یا دونوں کا مجموعہ ہو، جیسا کہ صراط الذين أنعمت عليهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا فحاق بالذين سخروا منهم. تلک کا مطلب ہے وہ، اور یہ بھی مذکر یا مؤنث جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلك أمانيهم تلك حدود الله. آخر میں آپ کو اس سبق کی PDF فہرست مثالوں کے ساتھ ڈسکرپشن میں مل جائے گی. اور یاد رکھنے کے لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ میمورائز استعمال کریں. یہ آپ کو الفاظ یاد رکھنے اور خود کو ٹیسٹ کرنے میں بہت مدد دے گا. آخر میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ الفاظ کی فہرست یاد کر لیں تو پھر قرآن کریم میں خود سے انہیں تلاش کریں تاکہ آپ انہیں پہچان سکیں اور ان کا مطلب یاد رہے. صرف فہرست رٹ لینے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ آپ پھر جلدی بھول جائیں گے. لہٰذا یاد کرنے کے بعد اس علم کو عملی طور پر استعمال کریں. اگر آپ ایسا کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے سیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی.